أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہایت ہی قابل احترام پرنسپل دی اسمارٹ اسکول، معزز اساتذہ کرام اور عزیز طالبات، آج 14 فروری ہے. اس موقع پہ پوری دنیا میں ایک اہم عنوان ہے جس کو چند سالوں سے بہت زیادہ ابھارا جا رہا ہے، جس کو انہوں نے مغربی دنیا نے ایک نام دے رکھا ہے جسے ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں. یہ عالم عیسائیت کا، عالم کفر کا اور یہود و نصارہ کا ایک دن ہے جس کو وہ پوری دنیا میں نہ صرف سیلیبریٹ کر رہے ہیں بلکہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اس کی طرف عالم اسلام کی طرف، امت مسلمہ کی بیٹیوں کی طرف اور خواتین کی طرف. اسی موقع پہ عالم اسلام کا، امت مسلمہ کا بھی ایک شعار ہے. لہذا ہمارے بالغ نظر سکالرز نے، علماء نے، دانشوروں نے چند سال پہلے اس بات کا اعلان کیا کہ چونکہ دنیا اس وقت ڈے سیلیبریشنز کی طرف جا رہی ہے، کہیں زمین کا دن منایا جاتا ہے، کہیں پولوشن فری دن منایا جاتا ہے، کہیں کینسر ڈے منایا جاتا ہے، کہیں لٹریسی ڈے منایا جاتا ہے، ایسے کہیں انٹرنیشنل بک ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے، کہیں فادرز ڈے ہے، کہیں مدرز ڈے ہے، کہیں ایسے ہی 20 ایام ہیں پورے سال کے دوران 365 دنوں میں جن کو منانے کا رواج اس وقت اپنے عروج پر ہے. لیکن میری پیاری بیٹیوں، جو بات آج آپ کو سمجھانی ہے، یہ لوگ تو آج ان دنوں کو منا کر ان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا کو بتا رہے ہیں، لیکن ہم قربان ہو جائیں اس اسلام پر، اس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اس قرآن پر، اس اپنے رب پر، کہ جن لوگوں کو آج یاد آیا کہ یہ دن منا کے ان کی اہمیت اجاگر کرنی ہے، اس کی اہمیت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دنیا کو بتا دی. مثال کے طور پر آج دنیا کو بتا رہے ہیں فادرز ڈے منا رہے ہیں. فادرز ڈے سے کیا مراد ہے؟ جی باپ کی اہمیت لوگوں کو بتانی ہے کہ باپ کی قدر اور قیمت کیا ہوتی ہے. مجھے بتائیے، کیا مسلمان بچوں اور بچیوں کو فادر کی اہمیت سمجھانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں اپنے باپ کا احترام قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اوکے، شاباش. ایسے ہی ماؤں کی اہمیت. مدرز ڈے آ گیا تھا، ہم مدرز ڈے منا رہے ہیں. اب مدرز ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ جی ماؤں کی لوگوں کو اہمیت بتانی ہے. بھلا ایک مسلمان بچی سے زیادہ ماں کی اہمیت کو کون جانتا ہے؟ ایک مسلمان بچی جو ہے اس کا توڑنا بچھونا اس کی ماں ہوتی ہے. مجھے بتائیے، آپ کو ماں کا پیار بتانے کی ضرورت ہے؟ ماں کا ادب اور احترام تو پروردگار نے آپ کو ورثے میں دے دیا ہے. یہ اسلام کی تعلیمات کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آپ کے سوچوں میں رکھ دیا کہ میں نے ماں سے پیار کرنا ہے، اور مرتے دم تک بحمد اللہ تعالیٰ ماں سے ہمارا پیار اس کو لے جائیے. ساری یعنی میں صرف آپ کو 2 مثالیں مٹا دی. ایسے ہی دنیا کو جی ہم یہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں، کیوں؟ جی ہم چاہتے ہیں دنیا آپس میں محبت کرے. جی بھئی ہم کہتے ہیں کچھ محبتیں ہیں جائز، وہ کرنی چاہیے. مثال باپ کی بیٹوں سے محبت ہے، ماں کا بچوں سے پیار ہے، میاں کا بیوی کے ساتھ پیار ہے، بہن بھائیوں کا آپس میں پیار ہے، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق اور پیار ہے. یہ وہ جائز صورتیں ہیں
جس کا کوئی بھی عقل مند معاشرہ جو ہے جس کی نفی نہیں کر سکتا. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کہے کہ جی راستے میں آپ چل رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک پھول پکڑا ہوا ہے، راستے میں جاتے ہوئے جو بھی کوئی لڑکی نظر آئے اس کو آپ پھول پکڑا دیں. کیوں پکڑا دے جی میں پیار ہے جی تاکہ میں آپ کو پھول دے رہا ہوں. یعنی اس سے بڑی بے حیائی کوئی نہیں ہے، بے شرمی کوئی نہیں ہے. ہمارے مسلم معاشرے میں اس کی اجازت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں اب اس سے آپ پوچھیں کیا میں چاہوں گا کہ راستے میں میری بیٹی جا رہی ہو اور میری بیٹی کو راستے میں چلتے کوئی لفنگا آئے اور کہے کہ یہ پھول پکڑ لیں آپ، یہ پھول پکڑ لیں آپ؟ میں تو اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا تو میں کسی دوسرے کی بیٹی کے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں؟ میں بالکل پسند نہیں کرتا. اس لیے ہاں میں اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی خالوں سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت کے رشتے وہ مقدس رشتے ہیں بیٹا جن کے لیے مجھے اپنا پیار، مجھے اپنی محبت کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے مجھے کرنا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے. لیکن چونکہ مغرب کا تصور میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مغرب کو یہ کام کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہاں پہ جب 18 سال کا لڑکا اور لڑکی ہو جاتے ہیں بیٹے، وہ اپنے گھر سے ماں باپ سے آزاد ہو جاتے ہیں. وہ جہاں چاہیں پھریں، جو چاہیں حرکتیں کریں، جس کو چاہے پھول دیں، جس کو چاہے گملہ دیں، جس سے چاہے ڈنڈے کھائیں، جس کو چاہے ڈنڈے ماریں. مغربی معاشرہ اس وقت اس مقام پہ کھڑا ہے اور تباہ و برباد ہونے کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پریشان ہے کیا کریں؟ آپ وہاں پہ مجھے بتائیے آپ میں سے کسی کی والد جو ہے یا دادا جو ہے مثال بوڑھا ہو جائے تو کیا آپ اس کو کسی اولڈ ہوم میں جمع کروانا چاہیں گے کہ چلے آپ اپنی ماں کو وہ ایک جیسے یتیم خانہ ہوتا ہے ایسے ہی مغرب میں اولڈ ہومز بنے، اولڈ ہوم بوڑھوں کا گھر. تو جب وہ بندہ وہاں یورپ میں بیٹا بوڑھا ہو جاتا ہے وہ باپ کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے وہاں جمع کرواتے ہیں، وہاں جمع. یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں بیٹے. اور یورپ کے جو بوڑھے ہیں وہ پریشان ہیں اور ان کی اولادیں سال کے بعد جب ایک عید ہوتی ہے یا ان کا کوئی دن ہوتا ہے اس موقع پہ جاتے ہیں، کچھ پھول لے آتے ہیں، کچھ سویٹس لے آتے ہیں. یہ اور ہیپی فادرز ڈے کے ہیپی مدرس ڈے کے آتے ہیں. سارا سال ان کی وہاں نوکر ہیں جو گورنمنٹ نے رکھے ہوتے ہیں، وہ بیٹا ان کی نگرانی کرتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ہے وہاں ماں باپ کا مقام. اس لیے وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم جی دن منا رہے ہیں، کیا جی فادرز ڈے ہے، مدرس ڈے ہے. یعنی باپ اندازہ کریں ہمیں کون سکھائے؟ ہمیں تو ہمارے آقا نے سکھا دیا. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. ماں کے بارے میں کہا کہ میری تو جنت ہی میری ماں کے قدموں میں ہے. اور میری جنت کا دروازہ کون ہے؟ میرا باپ میری جنت کا دروازہ ہے. باپ کیا ہے؟ جو میری جنت کا دروازہ ہوں بھلا میں اس کو گھر سے دھکے دے کے نکال سکتا ہوں؟ جو میری ماں میری جنت ہے میں اسے برا سلوک کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. اس لیے یہ ان کو اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بچہ غلط کام کرتا ہے، حرکت کرتا ہے، ماں ڈانٹ نہیں سکتی بچے کو، بیٹے باپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا. اگر ماں باپ بچوں کو ڈانٹتے ہیں بچہ فون کرتا ہے پولیس کو، پولیس آ کے اس کے ماں اور باپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے. یہ آپ نے بچے کی آزادی سلب کر دی، آپ نے بچے کو جو ہے نا وہ ڈانٹا ہے، آپ نے بچے کو. بالکل بیٹا یہ وہ انتہا تھی جس نے مغربی دنیا کے اندر ان کی معاشرت کا جنازہ نکال کے رکھ دیا. اب وہ ہماری طرف جب وہاں پہ کام نظام سارا گل سڑ گیا اب وہ آئے ہماری طرف حملہ کرنے کے لیے. جی ہم فادرز ڈے، ہمیں نہ سکھاؤ فادرز ڈے، ہمارا قرآن کافی ہے ہمارے لیے، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہے ہمارے لیے. ہمیں باپ کا مقام تم نہ سمجھاؤ، ہمیں ہمارے رب نے بتا دیا، ہمارے رسول نے بتا دیا، ہمارے قرآن نے بتا دیا. تو اس لیے مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جو ایک دن میں اپنے باپ یا ماں اس کے چہرے کو محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لیتا ہے اس کو ایک مقبول حج کا ثواب مل جاتا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اگر میں ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی ماں یا باپ کا چہرہ دیکھوں اتنے ہی مجھے حج کا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر تم ایک دن میں 100 مرتبہ اپنی ماں یا باپ کا چہرہ محبت سے، ادب سے، پیار سے دیکھو گے تمہیں اتنے ہی مقبول حج کا ثواب مل جائے گا. اب دیکھیے یہ اجر ہماری. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ماں یا باپ فوت ہو جائے، ماں یا باپ فوت ہو جائے وہ کچھ نہیں کر رہا، صرف ان کی قبر پہ جائے، قبر کو صرف قبر کی مٹی دیکھے،
صرف قبر کی مٹی، فرمایا اس کے اللہ تعالیٰ سارے ہی صغیرہ چھوٹے چھوٹے گناہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ہمارے لیے ہمارے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے جنت کے سمجھنے ٹکٹ بنا دیا، یعنی پاسپورٹ بنا دیا ہمارے ماں باپ کو ہمارے لیے۔ وہی پاسپورٹ بیٹے قیامت کے دن کام آنا ہے۔ ماں کا پاسپورٹ، باپ کا پاسپورٹ، جنت میں داخلے کا ٹکٹ ہے وہ۔ تو مجھے بتاؤ ہم اسے کیوں سمجھے کہ فادرز ڈے کیا ہے، مدرز ڈے کیا ہے؟ اور اس لیے آج کا جو دن ہے جس کے لیے ساری یہ تمہید آپ کے سامنے مان دیے بیٹے، وہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو وہ اصل میں اس بے حیائی کے طوفان کی طرف لے جانا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ خود غرق ہو چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، مر رہے ہیں اس وقت، اور وہ ہمیں بھی اس کے اندر ڈبونا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم پروردگار کا ہماری بیٹیوں پہ فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے آقا کی تعلیمات کا سایہ ہے، ہمارے اوپر قرآن کا سایہ ہے، ہمارے اوپر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سایہ ہے، ہمارے اوپر اسلام کی 1400 سال کی تاریخ کی برکتوں کا سایہ ہے۔ لہذا ہم مایوس نہیں ہیں، ہم بڑے پرامید ہیں۔ مایوس وہ ہیں جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، اب ان کے پاس نظام نہیں ہے اس لیے وہ ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس تو اسلام کی شکل میں خوبصورت بیٹا نظام ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نے اس اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامنا ہے، ہم نے اسلام سے جڑنا ہے، ہم نے اسلام کے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اسلام میں جینا ہے، اسلام میں مرنا ہے، اسلام کے لیے کام کرنا ہے۔ لہذا آج کا دن جسے مغرب نے ویلنٹائن ڈے اور بے حیائی کے دن کے طور پر دنیا میں آج کو منا رہے ہیں، ہم آج کے دن کو بحمداللہ تعالیٰ یوم حیا کے طور پر منا رہے ہیں۔ کیا بیٹے؟ یوم حیا۔ اب آپ یہاں سے ہم اپنی بات کو چلا رہے ہیں کہ حیا کیا ہوتا ہے۔ حیا بنیادی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف سے دیا گیا وہ خوبصورت بیٹا شیلٹر ہے۔ آپ سمجھ لیں اس وقت آپ یہ جو ہمارا ٹیرس بنا ہوا ہے اس کے نیچے بیٹھے نا، آپ اس کے نیچے بیٹھے نا، چھت کے نیچے بیٹھے ہیں آپ، لہٰذا یہ ٹیرس بنا ہوا ہے آپ کی سروں کے اوپر۔ آپ اگر اوپر سے بارش آئے تو آپ کے اوپر بارش آئے گی نہیں آئے گی، آپ محفوظ رہیں۔ اسلام بیٹے اسی طرح ہمارے اوپر شیلٹر ہے، اور اسلام کی تعلیمات میں جو سب سے خوبصورت اور قیمتی ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حیا۔ حیا کیا ہوتا ہے بیٹا؟ حیا در حقیقت میں اس سے ایک واقعہ کے ساتھ آپ کو میں سمجھانا چاہوں گا۔ 2006 کی بات ہے، 2006 میں دبئی سے پاکستان آنا تھا میں نے، تو میں ایئرپورٹ پہ بیٹھا، جو ویٹنگ لانچ ہوتا ہے، لابی ہوتی ہے، اس میں بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا جہاز کے چلنے کا۔ تو ہمارا بورڈنگ ہو چکی تھی، کارڈ مل گیا تھا، انتظار میں تھے کہ ہم نے جہاز کی طرف جانا ہے۔ تو میں نے بیٹا وہاں دیکھا کہ ایئرپورٹ کے اوپر ایک کالے رنگ کی، بالکل جن کو ہم حبشی کہتے ہیں، کالے رنگ کی عورت تھی، بالکل کالے رنگ، اور اس نے ہاتھوں پہ وائٹ گلاس پہنے ہوئے تھے، وائٹ گلاس، اور چہرے کے اوپر بیٹا اس نے حجاب کیا ہوا۔ کیا؟ یعنی سر پہ تو لیا تھا نا، اور چہرے کے اوپر بھی جیسے آپ نے ماسک کا بھی آج لگایا ہوتا ہے، ایسے اس نے چہرے کے اوپر بیٹا حجاب کیا ہوا۔ میں نے اس وقت وہاں بیٹھا اور میں دیکھتا رہا، میں نے کہا اس کا رنگ اتنا کالا ہے اس لڑکی کا کہ اگر یہ چہرے سے نقاب ہٹا بھی دے تو شاید کوئی بھی اس کو نہ دیکھے۔ کہ 2006 کی بات بتا رہا ہوں، یعنی اس وقت ماسک وغیرہ کوئی نہیں تھا، ماسک تو اب چلا ہے نا، تو اس وقت اس نے باقاعدہ اپنا پورا حجاب کیا ہوا تھا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کس چیز نے اس بچی کو، کالے رنگ کی بچی ہے لیکن اس نے اپنے چہرے کو حجاب سے ڈھانپا ہوا ہے۔ کیا اس لیے ڈھانپا ہے کہ میرا چہرہ کالا ہے کوئی دیکھنا لے، یا کیا وجہ ہے؟ تو بیٹا میں سوچ میں پڑ گیا، میں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا رنگ کالا ہے مجھے کوئی دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا، اس نے کہا کہ مجھے محمد عربی نے تعلیمات دی ہیں کہ اپنا چہرہ جو ہے غیروں کو اس طرح نہیں دکھانا ہے، لہذا اسلام کی برکتوں کے امین اور امانت دار ہونے کی وجہ سے اس بچی نے اپنے چہرے کے اوپر نقاب کیا ہوا۔ تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہاں یاد آ گئی، میں نے یا رسول اللہ ہم آپ پہ قربان، آپ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں کہ 1400 سال پہلے آپ نے یہ بات کہی تھی مسلم بیٹیوں سے، بہنوں سے، اور آج یہاں اس بیٹی کو یہ بات پہنچی تو اس نے اپنے چہرے کے اوپر
بھلا اس کا رنگ کیسا ہے؟ اس نے کہا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ چہرے پہ نقاب کرنا ہے، حیا کرنا ہے، حیا کا پرتو بننا ہے، لہذا اس بچی نے اللہ کے نبی کو یاد رکھا۔ تو میری بیٹیوں، میری بہنوں، آج کا جو یوم حیا ہے وہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام کیا دے رہا ہے؟ جتنا کوئی ہمیں اسلام سے دور لے جانے کے لیے پروپیگنڈا کرے گا، ہم اتنی ہی مضبوطی کے ساتھ اسلام کی طرف آئیں گے، ہم اتنی مضبوطی کے ساتھ اسلام کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ ابھی آپ نے دیکھا 4 سے 5 روز پہلے انڈیا کا ایک صوبہ ہے کرناٹک، وہاں بیٹے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہاں کیا؟ وہاں ایک واقعہ پیش آیا، اور وہ واقعہ کیا ہے کہ ایک مسلم بیٹی ہے جو بی کامرس کی طالبہ ہے، بی کام میں پڑھتی تھی، اور وہ کالج میں انڈیا میں، یعنی اس کالج میں، کرناٹک کے کالج میں، وہ اپنی اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے کالج جاتی ہے۔ جب کالج جاتی ہے تو کالج کے باہر اندر وہاں پہ کوئی 50 نوجوان جو ہیں ہندو لڑکے گنڈے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اب اس مسلم بیٹی نے، آپ نے اس کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی، آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہ آپ کے واٹس ایپ پہ آپ کے گھروں میں بھجوائی جائیں تاکہ آپ اس کو لازمی دیکھیں، آج بھجوائیں گے آپ کے موبائلز کے اوپر۔ تو وہ گنڈے آگے آتے ہیں اور آگے بیٹا اس بچی کا، اس کو کہتے ہیں اپنے چہرے سے نقاب اتارو، یہاں سے ہم حجاب آپ کو نہیں پہننے دیں گے ہندوستان میں، کیونکہ ہندوستان کی عورت کا جو لباس ہے اس میں ساڑی ہے، اور ساڑی میں سر نہیں ڈھانپنا ہوتا، ساڑی میں سر نہیں ہے، ڈھانپتے نہیں ہے، نقاب بھی نہیں ہے، سر کے اوپر دوپٹہ بھی نہیں ہوتا ہندو عورتوں میں۔ لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ سر سے دوپٹہ کیسے اتار سکتی ہے؟ یار اس نے کہا میں نہیں اپنا نقاب اتار سکتی، میں اپنا حجاب نہیں اتار سکتی، لہٰذا وہ گنڈے جو تھے 50 وہ اس کے پیچھے بھاگے، اور اس کے سامنے انہوں نے ایک نعرہ لگایا جس کا نعرہ ہے جے شری رام۔ یہ ان کے کسی بت کا نام ہے جس پہ وہ، جیسے ہم اپنے رب کا نام پکارتے ہیں ایسے وہ اپنے کسی بت کا نام پکارتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں تو بت ہی بہت زیادہ ہے، معاذ اللہ خدا ہی بہت زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریں جس قوم کا خدا گائے ہو اس کے گھٹیا لیول کا آپ اندازہ کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی گائے کو، گائے ماتا یعنی اپنی ماں کہتے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، گائے کو اپنا خدا سمجھتے، گائے کا گوشت کھانا وہاں حرام ہے، کوئی گائے کو ذبح نہیں کر سکتا، یعنی جن کا ایک جانور جن کا خدا بن جائے معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ ان کے گھٹیا ذہنی لیول کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ یہ حالت ہے انڈیا کے اندر۔ تو لہٰذا اس بچی نے کہا میں نہ تو اپنا نقاب اتاروں گی، لہٰذا انہوں نے جے شری رام کی جب بات کی، اس بچی نے، ایک تنہا بچی ہے وہ، اور اس بچی نے بڑی بلند آواز کے ساتھ کیا نعرہ کیا لگایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بیٹا اس بچی نے، اور 50 ہندو سامنے کھڑے ہیں، لیکن وہ بیٹی ایک بہادر بیٹی، آج پوری دنیا کے اندر وہ بیٹی جو ہے مثال بن چکی ہے کہ ایک بیٹی نے 50 گنڈوں کا مقابلہ کیا اور ان کے سامنے اپنے رب کا نام بھی بلند کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا میرے سے اسلام کی تعلیمات اور یہ میرا حجاب اور میرا نقاب تم نہیں چھڑوا سکتے۔ آج ان کا کیس وہاں کی عدالتوں میں پہنچ گیا، اور عدالتیں جو ہیں اس کا کیس لڑ رہی ہیں بیٹی کا۔ عرض کرنے کا مقصد کہ ایک بیٹی کی بہادری نے پورے عالم میں، یعنی پوری انڈیا کو اس وقت جو ہے نا وہ نچایا ہوا ہے، وہ سارے پریشان ہیں، یہ ہوا کیا پوری دنیا میں ٹرینڈ بن گیا، اور اس بیٹی کو جو پوری دنیا سے مبارکبادیاں آ رہی ہیں، پوری دنیا سے اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اس کے ایک عمل کو۔ تو بیٹے آج کا جو دن ہے جس کو وہ بے حیائی کے طور پر دنیا میں منا رہے ہیں، ہم اس کو حیا کے طور پر، اسلام کی ویلیوز کے دن کے طور پر منا رہے ہیں کہ ہم سے نہ کوئی حیا چھین سکتا ہے، نہ اسلام چھین سکتا ہے، نہ اسلام کا دیا ہوا نظام چھین سکتا ہے۔ لہذا مسلم بیٹی اپنے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو میدان میں لا رہی ہے، اور یہ نقاب بھی کرے گی، یہ حجاب بھی کرے گی۔ حجاب کیا ہے؟ مسلمان عورت کا زیور ہے۔ کیا ہے؟ زیور ہے، یہ اس کی جیولری ہے، یہ اس کے ساتھ کے لیے اور اس کا پروٹیکشن ہے، حیا جو ہے۔ لہذا بیٹے یہ آج کے دن کا جو میرے پیغام آپ کے سامنے رکھنا تھا، اس معاشرے میں ہمیں بھی بہت سارے حالات پیش آئیں گے، آپ کو بھی پیش آئیں گے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، لیکن آپ نے اپنے ماں باپ کی عزت کو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ میرے ماں باپ جنہوں نے مجھے پالا پوسا بڑا کیا،
مجھے اپنے ماں باپ کا نام بلند رکھنا ہے، مجھے اپنے ماں باپ کا مقام اور ان کی عزت ایک لمحے کے لیے بھی نیچے نہیں آنے دینی ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے نام کو سربلندی، جیسے میں آج اپنے ماں باپ کا، میرے ماں باپ مجھ پہ فخر کرتے ہیں، کل کلام وہ دن آئے کہ میں کہوں میں فلاں باپ کی بیٹی ہوں، میں فلاں ماں کی بیٹی ہوں، میری پہچان یہ ہے کہ وہ میرے ماں باپ ہیں۔ آج کتنے خوش بخت ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہ شیخ نور محمد ان کے باپ ہیں، مائی راستی ان کی والدہ ہے۔ آپ اسی طریقے سے اور بہت سارے ہمارے اکابرین ہیں۔ وہ دن آئے بیٹا آپ کی زندگیوں میں کہ آپ قابل فخر بیٹی کے طور پر سامنے آئے، اور پھر جب آپ ماں جو بیٹی قابل فخر بن جاتی ہے، ان ماں کا اور اس باپ کا بیٹے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ وہ دنیا میں سر اٹھا کے، ابھی میں صرف آپ کو کتنی مثالیں ہماری تاریخ میں ہیں، میں بس اسی مسکان بیٹی کی بات کر رہا ہوں کہ مسکان خان اس کا نام ہے، مسکان خان، اور اس نے وہ کام کر دیا، اس نے اپنے باپ کا نام روشن کر دیا، اس نے اپنے باپ کی اور ماں کی دی ہوئی تعلیمات کو روشن کر دیا کہ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس کی ویڈیو کو دیکھا گیا، پوری دنیا کے میڈیا نے اس کو کور کیا۔ لہذا حیا کیا ہے؟ حیا بیٹا یہ ہے کہ مجھے ایک ذات ہے جس کا نام ہے رب، وہ میرے ہر عمل کو دیکھ رہی ہے۔ اگر میں سر ننگا کرتی ہوں غیروں کے سامنے، ماں باپ گھر میں تو آپ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن اگر غیروں کے سامنے بازار میں آپ جاتی ہیں تو آپ کا سر ننگا ہے، تو سمجھیں آپ کے ساتھ شیطان ہے، آپ کے ساتھ شیطان ہے جو آپ کو بہکا رہا ہے۔ کوئی سر ننگا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، نو، شیطان کو کہنا نو۔ لہٰذا یہ مغرب کا کلچر ہے، اس لیے وہ آج پریشان ہے، مصیبت میں مبتلا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلم بیٹی آج اپنے سر پہ دوپٹے کو بوجھ نہیں سمجھتی، ایسے ہی ہے، بوجھ نہیں ہے، یہ برکتیں ہیں بیٹے آپ کے ساتھ، یہ اللہ کے نبی کی طرف سے دی ہوئی تعلیمات کی برکتیں ہیں جنہوں نے آپ کے سر کو شیطانوں کے حملوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ لہذا آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں آج کے دن کی، خاص طور پہ یوم حیا کے حوالے سے، آج میں نے آپ کو بس وہ بابر کروا دی ہے، اور میرا مقصد آج یہی تھا، کیونکہ آج سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ ہر سال اس دن فروری میں 14 فروری کو یوم حیا اپنے اسکول میں سیلیبریٹ کیا کریں، جس کو آج ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اگلے سال اس کو ہم کسی اور طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائیں گے۔ آپ بیٹیوں کی تقاریر اس موضوع پہ ہم کروایا کریں گے، آپ کو مختلف موضوعات دیا کریں گے، تاکہ آپ کا جو پیغام ہے یہ پوری دنیا میں، کیونکہ ہمارا پیج جو ہے الحمدللہ، یہ ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے آپ کو پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، پوری دنیا میں ہمارا پیج جو ہے اس کو ایک دن میں ہزاروں لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمارے پیج کو، تو آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پیج پہ آ رہی ہیں۔ تو بیٹا آخر میں صرف میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیث مبارکہ سناتا ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے۔ خلق کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا پورا نظام، اسے بیٹا خلق کہتے ہیں، خلق۔ تو فرمایا کہ ہر دین کا ایک خلق ہوتا ہے، ہر دین، اور اسلام کا خلق کیا ہے؟ شرم و حیا۔ اسلام کا خلق کیا ہے بیٹے؟ شرم و حیا۔ اور شرم و حیا میں پہلی چیز آپ کا حجاب ہوتا ہے، آپ کا نقاب ہوتا ہے اور حجاب ہوتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان جو ہیں یہ دونوں ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حیا اور ایمان ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر حیا بیٹے رخصت ہو جائے تو ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور جن کا ایمان کمزور ہو جائے بیٹے دنیا میں وہ بے دھکے کھاتے ہیں، کبھی ایک منزل پہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں، کبھی دوسری منزل پر وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگیوں کے اندر آج سے آپ نے اس بات کا تہیہ کرنا ہے کہ جیسے اس مسکان بیٹی نے انڈیا کے اندر بہادری کی تاریخ رقم کر دی ہے، اور اس بیٹی نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم بلند کر دیا ہے، اسلام کا نعرہ بلند کر دیا ہے، اپنے رب کا نام بلند کر دیا ہے، اپنے نبی اور رسول کا نام بلند کر دیا ہے۔ ہم سب نے بھی انشاءاللہ آج وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا نام اور جھنڈا ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی بلند کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اسلام کی ان بیٹیوں کو شرم اور حیا کی دولت عطا فرمائے، ان بیٹیوں کو پروردگار عالم ہر زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر لمحے پہ کامیابیاں ان کا مقدر بن جائے، اور یہ بیٹیاں نہ صرف اپنے ماں باپ بلکہ اپنے وطن
بلکہ اسلام کا نام روشن کرنے والی بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی ان روشن تعلیمات پہ، شرم و حیا والی تعلیمات پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو میں نے آج یوم حیا کے موقع پہ آپ کے سامنے پیغام رکھا ہے، اس گھر میں جا کے سب کو بتانا ہے، ماں کو، بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، کہ ہم اسلام کی بیٹیاں ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم حیا بلند رکھنا ہے، اس پرچم کو نیچے نہیں آنے دینا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔